इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ ये मसला भी मुंसलिक है कि ग़ुलाम, इस्लाम के अंदर ग़ुलामी का क्या तसव्वुर है, बांदी का क्या फ़लसफ़ा है, और इस्लाम ने किसी ज़िंदा जीते जागते इंसान को ग़ुलाम बना लेना या किसी औरत को बांदी बना लेना और उससे जिनसी तकाज़े पूरे करने को जायज़ करार देना, इस्लाम ने ऐसा तसव्वुर क्यों पेश किया? अच्छा, ये सवाल जो आम जहनों में पैदा होता है वो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ फ़िक़ह की किताबें हैं या हदीस मुबारका की कुतुब हैं, उनके अंदर ग़ुलामों के मसाइल मौजूद हैं। फ़िक़ह की किताबों के अंदर किताबुर रिकाक के हवाले से फ़ुक़हा ने बाब बांधे हैं, मुहद्दिसीन ने भी किताबुल अब्दी वल अमा, किताबुर रिकाक, किताबुल इत्क़ और इसके मुतालिक जितने मसाइल ज़िमनी मबाहिस होती हैं वो चूँकि फ़िक़ह और हदीस की किताबों में मौजूद हैं, तो आम पढ़ने वाला जहन इस तरफ चला जाता है कि शायद ये ग़ुलाम या बांदी का जो तसव्वुर है ये इस्लाम का पेश करता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि ग़ुलाम और बांदी का तसव्वुर इस्लाम से पहले की तहज़ीबों में कानूनी शक्ल में मौजूद था। इस्लाम से पहले जितनी तहज़ीबें हैं, आप तहज़ीब यूनान ले लें, तहज़ीब रोमा है, फ़ारिस है, या अरब का जो उस वक्त कल्चर था, उस वक्त ग़ुलाम और बांदी का तसव्वुर ना सिर्फ ये कि मौजूद था, उसको कानूनी हैसियत हासिल थी, बल्कि जो ग़ुलामी का तसव्वुर उस ज़माने में मौजूद था, इस्लाम ने तो उस तसव्वुर को ख़त्म फरमाया है जी। इस्लाम ने उस कल्चर का ख़ात्मा किया है। इस्लाम ने ग़ुलामी के पाए जाने वाले उस अंदोहनाक और वहशतनाक जो तसव्वुर था उसका तो इस्लाम ने उसको सिविलाइज़ किया है। मैं आपको उस ज़माने में पाए जाने वाले ग़ुलामी के तसव्वुर की हल्की सी झलक अगर बताऊं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में ये था कि आप किसी भी इंसान को ग़ुलाम बना सकते हैं। आपके पास पैसा है, कोई गरीब है, आपने गरीब से उसकी बच्ची के जाके उसे पैसे दे दिए, वो लड़की आपकी ग़ुलाम है, बांदी है आपकी। और बांदी ऐसे कि आप उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, आप उसे बाज़ार में बेचें, आप उसे तवाइफ बना दें, आप ख़ुद उसके साथ जिनसी तकाज़ा पूरा करें, किसी और को के पास उसे भेज दें, आप पे कोई कदगन नहीं है कानूनी तौर पर। इसी तरह मर्दों के हवाले से आपने किसी आदमी को ख़रीद लिया तो अब आपका ग़ुलाम है, आप उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करना चाहें करें जी, कानूनी तौर पे आप कोई मुजरिम शुमार नहीं होंगे। ये उस वक्त के ग़ुलामों का तसव्वुर था। मज़ीद इस पर यह भी जुल्म था कि उन बेचारों को हुकूक के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं था। यानी मर्द है या औरत, उनके गलों के अंदर लोहे के तोक पहना दिए जाते कि पता चले ये ग़ुलाम है, पैरों के अंदर बेड़ियां पहना दी जाती कि पता चले ये ग़ुलाम है। उनको आम आदमियों जैसा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी होती कि पता चले ये ग़ुलाम है। इस्लाम ने तो इस कल्चर को सिविलाइज़ किया है, इस्लाम ने तो इस तसव्वुर का ख़ात्मा किया है। जो फ़िक़ह के अंदर हम ग़ुलामों के हवाले से अबवाब पढ़ते हैं, जो हदीस की किताबों के अंदर हम ग़ुलामों के हवाले से अबवाब पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं, उन हदीस और अबवाब का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम ने ग़ुलाम और बांदी का तसव्वुर दिया है। उनका मतलब तो दर हकीकत इस्लाम से पहले पाई जाने वाली तहज़ीबों में ग़ुलामी के गलत तसव्वुर को सिविलाइज़ करना है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुहज़्ज़ब किया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक तालीमात दी हैं कि जिसके पास कोई ग़ुलाम हो फ़लयुतइमहु मिम्मा याकुल वलयुल्बिसहु मिम्मा यल्बस, जो खुद खाता है वो ग़ुलाम और बांदी को खिलाए, जो खुद पहनता है वही अपने ग़ुलाम को पहनाए, और उसको किसी ऐसे काम का मुकल्लफ ना करे जिस काम की वो ग़ुलाम सलाहियत नहीं रखता, और अगर कोई उसको वज़नी काम बता दे तो ख़ुद उस काम को कराने में उसकी मदद करे। ये तसव्वुर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब ग़ुलामी के तसव्वुर को काबिल एतराज़ बना लेना और इसको इस्लाम का कोई फ़लसफ़ा समझना, ये मुगालता है। इस मुगालते को दूर फरमाइए। दूसरा, इस हवाले से ये भी मुगालता होता है कि इस्लाम ने किसी औरत के साथ उसे नौकर या बांदी बनाकर उसके साथ जिनसी तकाज़े पूरे करने की क्यों इजाज़त दी है, ये भी आम जहनों में सवाल आता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले पस मंज़र समझिए। इस्लाम ने पहले तो बांदी बनाने पे पाबंदी लगाई है। इस्लाम से पहले वाली तहज़ीबों में किसी औरत को बांदी बना लेने की कई शक्लें मौजूद थीं। आपने ऐसे ही किसी औरत को जाके ख़रीद लिया, वो आपकी बांदी है। किसी ने कोई जुर्म कर लिया, बदले में आपने उसे बांदी बना लिया, वो आपकी बांदी है। इस्लाम ने बांदी बनाने की और ग़ुलाम बनाने की तमाम सूरतों को बैन कर दिया, और एक ही सूरत बरकरार रखी कि अगर इस्लामी जिहाद के नतीजे में कोई मर्द औरत जंगी कैदी बनकर आते हैं तो आप उन्हें ग़ुलाम या औरतों को बांदियां बना सकते हैं। ये बना सकते हैं का लफ्ज़ समझिएगा।
بنا سکتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنانا ضروری یا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے جو احکامات ہیں ان میں دیگر آپشنز کے ساتھ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ انہیں غلام بنا لیں یا عورتوں کو باندی بنا لیں۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے کئی آپشن دیے ہیں جی۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیں، بغیر فدیہ لے کر احسان کریں، ان پر چھوڑ دیں۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ جنگی قیدیوں سے مال لے لیں، پیسے لے لیں اور پیسے لے کر انہیں آزاد کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ جنگی قیدی رکھنا بھی نہیں چاہتے، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو آپ انہیں قتل کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے معاشرے میں رکھیں تاکہ وہ اسلام کی خوبصورتی کا مشاہدہ کریں، اسلام کی خوبصورتی سے متاثر ہوں، وہ اسلامی کلچر کو دیکھیں، اسلامی احکامات کا مشاہدہ کریں اور ممکن ہے وہ مسلمان ہوں۔ اور ایسا ہوا جی، بڑے بڑے امت کے اندر محدثین، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے حضرات امت کے اندر ایسے ہیں جو غلام بن کر آئے تھے، اور غلام بن کر جب وہ مسلمانوں کے پاس آئے، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر نہ صرف یہ کہ بہترین مسلمان بنے بلکہ امت کے علم کے اندر رہبر اور رہنما بنے ہیں جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہترین صورت یہی ہے کہ آپ جنگی قیدی کو اپنے معاشرے میں رکھیں۔ اب جب معاشرے میں آپ نے جنگی قیدی رکھنا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جنگی قیدیوں کو معاشرے میں رکھیں اور شتر بے مہار بنا کے چھوڑ دیں، نہ کوئی مردوں کا پتہ نہ کوئی عورتوں کا پتہ، بس وہ اسلام معاشرے میں آ گئے ہیں، نہ ان کا کوئی نظم و ضبط ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسی متعین بات ہے کہ کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس آپ نے چھوڑ دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ افراتفری میں اضافہ ہوگا، جرائم کے اندر اضافہ ہوگا اور بد نظمی کے اندر اضافہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تمام جنگی قیدیوں کو جیلوں میں رکھ دیں، بند کر دیں، قید کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی معیشت پہ بوجھ پڑے گا، آپ کی جیلیں بھر جائیں گی، بلکہ آپ کو ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، الگ سے ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جنگی قیدیوں کو معاشرے کے اندر تقسیم کر دیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے وہ مفید عنصر میں آ جائیں گے، وہ معاشرے کے لیے کارآمد بن جائیں گے۔ جس کے پاس جنگی قیدی ہوگا بطور غلام یا بطور باندی، وہ اس سے معاشرتی خدمت لے سکتا ہے۔ پھر اس تقسیم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سویلائز کیا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنگی گھرانے جو آتے تھے نا جی، جنگی قیدیوں کے گھرانے، پورے گھرانے جنگی قیدی بن جاتے، تو حضور پورا گھرانہ کسی پورے گھرانے کے حوالے فرماتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اس بات پر کہ میں نے اگر دو بھائی ہیں جنگی قیدی بن کر آئے ہیں اور دونوں بھائی حضور نے کسی ایک صحابی کو دے دیے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس صحابی نے ایک بھائی کو کہیں اور بیچ دیا، تو حضور نے صحابی کی بیع کو، خرید و فروخت کو باطل قرار دیا اور کہا اس کو واپس بلاؤ، میں نے دونوں بھائی اس لیے تمہیں دیے تھے کہ دونوں بھائی آپس میں جدا نہ ہوں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ کسی محبت کرنے والے کو دنیا میں آپس میں جدا کرے گا محبت کرنے والے سے، تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کی محبت کرنے والے سے اس کو جدا کر دے گا۔ یہ جنگی قیدیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے۔ تو اتنا سویلائز نظام حضور نے دیا جنگی قیدیوں کے حوالے سے۔ باندیوں سے جنسی تقاضا پورا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ صاف ظاہر ہے، جنسی تقاضا جس طرح مرد کی ضرورت ہے ویسے عورت کی بھی ضرورت ہے۔ اب اسلام سے پہلے کی تہذیبوں میں تو باندی کے ساتھ ایک وقت میں 20 بندے جنسی تقاضا پورا کرے، بلکہ لوگ تو باندیاں بناتے ہی اسلام سے پہلے اسی لیے تھے کہ ان سے کاروبار کرائیں گے، انہیں طوائف بنائیں گے، بغایا، زناکار عورتیں کمائی لیتے تھے، ان سے زنا کراتے، ان سے اجرت پہ زنا کراتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مہذب کیا اور مہذب کر کے یہ تلقین فرمائی کہ ایک وقت میں کسی باندی کے ساتھ ایک آدمی جنسی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اس کا آقا ہو یا اگر اس کا آقا کہیں اور اس کا نکاح کر دے تو اب باندی کے آقا کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی منکوحہ باندی کے ساتھ جنسی تقاضا پورا کرے۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے۔ پھر اگر کسی آقا نے کسی باندی کے ساتھ جنسی تقاضے کو پورا کیا ہے اور وہ باندی اس کے بچے کی ماں بن گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی کہ اب یہ باندی اس کی ام ولد ہے، آپ اسے آگے بیچ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ یہ اسی کے پاس رہے گی۔ اور اس سب سے بڑھ کر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو غلامی کے پائے جانے والے باطل اور گندے تصور کو حضور نے مہذب بنایا، شائستہ بنایا، مرتب اور منظم کیا، اور پھر مزید
آپ اندازہ لگائیے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اسے سنیے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے تصور کو ختم کرنے کے اسباب اختیار فرمائے ہیں جی۔ ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غلامی کو ہی ایک حل نہیں بتایا، بلکہ غلاموں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت کہتے ہیں معاہدے کو، کہ معاہدہ کر لیں، بھی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اگر میں پیسے دے دوں تو میں آزاد ہوں۔ یہ اجازت ہے، غلام کو بھی اجازت ہے، باندی کو بھی اجازت ہے کہ اپنا بدلے کتابت اپنے آقا کے ساتھ طے کر لے کہ اتنے پیسے لے کر مجھے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اگر آقا راضی ہے تو غلام اپنی محنت کرے، پیسے کمائے، پیسے کما کے آقا کو دے، وہ آزاد ہے۔ دوسرا سبب غلام اور باندی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ اختیار کیا گیا کہ بہت سارے کاموں پر کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنا لازم قرار دے دیا گیا کہ یہ کام کیا ہے تو غلام آزاد کرو، یہ کام کیا ہے تو غلام آزاد کرو، یہ کام کیا ہے تو غلام آزاد کرو۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ غلاموں کے اتنے حقوق وضع فرما دیے، باندیوں کو اتنے حقوق دے دیے کہ غلام رکھنا مشکل ہو گیا اور غلام کو آزاد کرنا آسان ہو گیا جی۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دے دیں، یعنی بڑے بڑے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظمتیں، وہ بشارتیں نہیں دیں جو غلام کو آزاد کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ نے کثرت سے غلاموں کو آزاد فرمایا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہریہ کے جتنے سال ہیں، حضور نے اتنے غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 69 سال عمر ہے، 69 غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لاتعداد غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر 1000 غلاموں کو آزاد فرمایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 3000 غلاموں کو آزاد فرمایا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں 10-10 ہزار غلام آزاد کرنے کی روایات موجود ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ تھا، یہ اسلام کی شائستگی کا صدقہ تھا کہ غلامی کا کلچر آج دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اسلام غلام بنانے کا نہیں، غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام باندی بنانے کا فلسفہ نہیں، باندیوں کو آزاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آج بھی کہیں اسلامی جہاد ہو جائے، آج بھی اسلامی جہاد کے نتیجے میں کوئی جنگی مرد و عورت آ جائیں، تو ان جنگی مرد و عورت اور جنگی قیدیوں کا بہترین حل جو ہے وہ اسلام کا یہی تصور ہے جو اسلام نے غلام اور باندیوں کے حوالے سے پیش کیا ہے، جو اسلام نے مہذب کر کے پیش کیا ہے۔ یہ منسوخ نہیں ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں اقوام متحدہ میں ممالک جو ہیں ان کا آپس میں معاہدہ ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے جنگی قیدی کو، مرد کو غلام نہیں بنائے گا، عورت کو باندی نہیں بنائے گا۔ تو اس معاہدے میں جو ملک شریک ہیں وہ تو اس معاہدے کا احترام کریں گے۔ اگر کبھی یہ معاہدہ ختم ہو جائے اور ان فیوچر کبھی جہاد اسلامی ہو جائے تو جہاد اسلامی کے نتیجے میں آنے والے جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا قیامت تک سب سے بہترین حل وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو حضرات صحابہ کے زمانے میں تھا، کہ مردوں کو غلام بنا کے وہی حقوق دیے جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور عورتوں کو تقسیم کر کے باندی بنا کر وہی حقوق اور وہی رعایتیں دی جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو یہ غلامی کا اصل فلسفہ اور تصور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔